بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه أبدا أبدا. هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر الدنيا والآخرة، أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعن مقداد رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع، أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فقال مقداد رضي الله عنه: يا رسول الله ما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع، وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى النار إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، محترم علماء کرام، دنیا میں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے علم دیتا ہے زندگی گزارنے کا۔ چونٹی کو لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ قطار میں چلنا۔ چونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، 1 سینٹی میٹر، تو ایسے لائن میں کیسے چلتی ہے؟ یہ علم اس کو کون سے مدرسے سے آیا ہے؟ عقاب مردار نہیں کھاتا، گدھ تازہ نہیں کھاتا۔ میں کینیا کے جنگل میں گیا، ہماری جماعت گئی تھی، تو میں کہا جنگل تو دکھاؤ، تو وہ 5000 کلومیٹر لمبا جنگل ہے، اس میں بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں لے گئے، ہوٹل میں ٹھہرایا، تو ہم گائیڈ لے کے گیا ہمیں، تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ گدھ مردار کھا رہا تھا اور عقاب تازہ ہڈی کو پر زور آزمائی کر رہا تھا۔ تو یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ہیں تو دونوں ایک جیسے پرندے، گوشت خور پرندے ہیں۔ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے منہ میں زہر ہے؟ کہاں سے اسے پتہ چلتا ہے؟ بکری کے سامنے رکھو گوشت، مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو، لپک کے آئے گی۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو، کبھی نہیں کھائے گا، اور گوشت رکھو تو لپک کے آئے گا۔ اور انسان بیچارہ نادان شوگر والے کا کہ مولانا حنیف کے سامنے مٹھائی رکھو ذرا،
کہیں گے ادھی گولی بعد کھا لوں گے۔ تو انسان ایک تو جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر جو یہ علم حاصل کرتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ 60-70 برس میں کوئی کیا سیکھے گا؟ مختصر سی زندگی، مختصر سے اوقات، پھر مشاکل میں گھری ہوئی دنیا، اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اس کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ تو اس چھوٹی سی زندگی میں جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لہذا کسی بڑے علم والے سے، جیسے ابھی سر علماء فرما رہے تھے، مدارس سے جڑو کہ یہاں علم دیا جا رہا ہے، اور مدارس ایک بہت بڑا حفاظتی حصار بنے ہیں بر صغیر میں، ورنہ انگریز اس کو یورپ بنا کے جاتا یا اسپین بنا کے جاتا۔ تو چھوٹے علم والا بڑے علم والے سے جڑے، جیسے کمزور طاقتور کے ساتھ جڑتا ہے، چھوٹا سیاستدان بڑے کے ساتھ جڑتا ہے، چھوٹا تاجر بڑے کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو ہم پیدائشی طور پر جاہل ہیں، علم جو لیا ہے بہت تھوڑا ہے، اور علم لینے کا جو منبع ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین واتبعوا النور الذی انزل معه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم۔ تو قرآن خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ یہ منبع علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، ابھی کتنی تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں، تو 10 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ اگر میں سورۃ فاتحہ کی 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، تو کتنا کچھ اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو بھائی میرے عزیزو، قرآن کو اپنا محور بناؤ۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی خطبے میں کہ تم زمان ہدنہ میں ہو، دن رات گردش کر رہے ہیں، وقت تمہیں کاٹ کے لے جا رہا ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، جوانی جا رہی ہے، موت آ رہی ہے، قبر آ رہی ہے، اور جب تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں کالی رات کی طرح تو قرآن کو تھام لینا۔ فعلیکم بالقرآن، قرآن کو پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کے جھگڑے کو اللہ تسلیم کرے گا۔ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے کہ اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اسے آگے رکھو گے تمہیں کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، اسے پیچھے رکھو گے تمہیں دھکا دے کے جہنم میں ڈالے گا۔ من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو اسے پیچھے رکھے گا اسے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو قرآن ہمارا منبع علم ہے، قرآن اصل علم ہے، اور میرے ایمان اصل علم ہے، باقی اس سے نکالے ہوئے مسائل ہیں، قانون ہیں، فقہ قانون ہے۔ قانون کی کثرت سے دل نرم نہیں ہوتا، قرآن سے دل نرم ہوتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ عن یمینہا 70,000 خادم من یسارہا 70,000 خادم۔ جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے تو 70، دیکھو یہ ابھی ہنس رہا ہے، ابھی میں نے بیان ہی نہیں کیا کہ دانت نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان کی باتوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ فقہ کی باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ راستے کا تو پتہ چلے، لیکن یہ دل کو نرم نہیں کرتی، اور منطق تو ویسے ہی دل کا بیڑا غرق کر دیتی۔
کلو آبا کلو باجا کلو آجا کتنے وعدے پھر کو یونان والے اب فلسفہ بھول گئے اپنا باطل. جو مولانا زاد الاشرف فرما رہے تھے مغرب کا فلسفہ اب کلو آبا کلو باجا نہیں ہے، ان کا فلسفہ اب کچھ اور بن چکا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے مزید ہمتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے گا. منطق کی 4 شکلوں سے کیسے تم ان کا مقابلہ کر سکتے؟ تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں. کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 اس کے خادم ہیں، اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں. اور ہر جوڑا نظر، جب میرے کوٹ کے نیچے کرتا چھپا ہوا ہے، وہ 100 جوڑے پہنے کی ہر جوڑا پیچھے نظر آئے.